نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے۔ تقریباً سب کے 4 مہینے لگ چکے۔ ارے بولو، لگ گئے کہ نہیں؟ کس کے لگ گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ تقریباً سب کے ہی لگ گئے۔ اور یہ 4 مہینے والوں کا جوڑ ہے، علماء کرام اور 4 مہینے والے۔ اس مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں، کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، بھائی بیٹھنا ہو تو کرسی پر بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب دھیان توجہ کے ساتھ سننا، دائیں بائیں کھڑے ہونا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا چلنا، اب یہ سب بند کر دو۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا، آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک لوگوں کو لے جاتے ہیں، بسترا کندھے پر اٹھواتے ہیں، اور آپ جو نقل و حرکت کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی اب مسافے مت کرو، اب مسافے مت کرو، اب چپ چاپ آپ میری طرف دیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اس دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، اللہ کے احکامات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، تقوی، طہارت، توکل، قناعت، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، امت کا درد و غم، امت کی بے دینی پر رونا کوڑنا، امت کی فکر کرنا، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اب میں اور آپ، کوئی 20 سال سے لگا، کوئی 30 سال سے لگا، کوئی 40 سال سے لگا، کیا ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی اور اللہ کے حکموں والی بن گئی؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، جوانی میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، کاروبار کرنے میں، لین دین کرنے میں، گھر سے باہر نکلنا، گھر میں داخل ہونا، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا نظام کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ ہماری اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں، اگر اتنے سالوں کے بعد بھی اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی
تو ہم آج کی مجلس میں نیت کریں، اے اللہ آج تک جو کچھ ہو گیا تو معاف کر دے، اور آج سے تیرے تمام حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی اپنے زندگی میں اتاریں گے۔ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری اپنے بچوں کی رخصتی، ہماری اپنی بچوں کی شادیاں غیروں کے طریقے سے نہیں کریں گے۔ اگر یہ مجمع ہمارا 200-250 کا اگر یہ نیت کر کے نمونہ بن جاوے تو انشاءاللہ پورے کچھ میں دین زندہ ہو جائے گا۔ نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہمارا چہرہ نہیں بدلا، ابھی ہمارا لباس نہیں بدلا، ابھی ہماری سوچ نہیں بدلی۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جو کچھ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی کے تمام شعبے میں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر دین اسلام سے ہٹ کر اگر تم نے زندگی میں کوئی عمل کیا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں اتنا نہیں کہ دنیا میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرماوے۔ یہ 2-5-10 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 200-500 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 2-5 ہزار سال کا مسئلہ نہیں ہے، 200-500 کروڑ سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ پاک چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں، قبر کی راحتیں، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا، اور آخرت کی تمام منزلوں میں اللہ پاک کامیابی عطا فرماوے، اور پورے مجمع میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان کے مجمع میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اللہ پاک جنت والی بنا دے، اور جنت میں مہمان کھانے میں اللہ پاک داخل فرما دے، اللہ کا دیدار نصیب ہو، اللہ کی رضامندی نصیب ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہارے اندر کے جذبات ہوں گے وہ تمام جذبات کو اللہ پاک پورے کریں گے۔ وہ کب ہوگا جب دنیا میں آدمی اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور اگر ایسا نہیں کیا، اپنی چاہت کے مطابق چلتے رہے، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ آج بولو ہماری زندگیاں تنگ ہے، بھائی کیا بات ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن یوں کہتا ہے
تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہے اور مالیات کے نقشے ہیں اور آرام اور راحت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے احکامات نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں۔ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں یہ چاہا جاتا ہے ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی، ہماری زندگی اللہ کے حکموں والی، ہماری زندگی اللہ کی مرضیات والی گزر جاوے تو اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ پاک ہماری آخرت کی زندگی کو بنائیں گے۔ اس لیے نیت کرو، اے اللہ جو کچھ ہو گیا اس کو تو معاف کر دے۔ آج سے میں اور آپ نیت کریں کہ اللہ کا حکم پورا کریں گے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پہلی چیز، اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہمیں یقین ہو، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے نبی جی آپ لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دو یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ۔ ہماری پہلی دعوت کی محنت کرنے والوں کی شرط کیا ہے کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک سوئی سے لے کر جنت فردوس میں داخل ہونے تک کے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت میں رکھا ہے۔ ہمیں دائیں بائیں جھانکنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا دین، اس کا کھانا، اس کی شادی، اس کی رخصتی، اس کا لباس، نہیں۔ اللہ پاک نے ترکت فیکم امرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے، اللہ پاک تمہیں ہدایت دے گا۔ پہلی بات قرآن پاک کو پکڑ لو، اور دوسرا فرمایا میری سنتوں کی اتباع کر لو۔ ہر چیز کے اندر میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ ارے بولو، اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو میں تم کو ایسی بہترین تجارت نہ بتاؤں تنجیکم، ہم تم کو دردناک عذاب سے نجات دیں گے، جس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دیں گے، اس محنت کے نتیجے پر اللہ ہماری دنیا کو نہیں بنائے گا۔ ارے بولو، دعوت کی محنت کرنے والوں کی پہلی شرط ہے کہ ہمیں یقین ہو جاوے کہ ہماری سوئی سے لے کر جنت میں جانے تک کے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے دین اور دین کی محنت میں رکھا ہے۔ دوسرا یقین، جیسے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی، ایسی اللہ پاک کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جیسے انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے اس دنیا میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے میدان کے اندر بھی اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ بولو ہماری مدد کون کرے گا؟
اللہ مدد کرے گا۔ دوسرا وعدہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہم تمہارے قدموں کو جمائیں گے، ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں دیں گے۔ ہواؤں کی وجہ سے اور دنیا کے لپیٹوں کی وجہ سے اور دنیا کے حالات کی وجہ سے ہمارے قدم استقامت کے ساتھ ایمان اور عمل صالحہ پر اللہ پاک جمائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ جب تم دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی محنت کا کام کرو گے، ان تنصر اللہ، ہم کیا مدد کریں گے بلکہ ہماری محنت کو اللہ سراہ کر یوں کہتے ہیں تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا یوں فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہم تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط، اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط آج ہمیں یقین نہیں۔ ایمان کی بات نماز کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچا انسانوں کو نجات دے گی، جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ آج ہمیں یقین نہیں کہ سچ بولیں گے تو نجات ملے گی، سچ بولیں گے ہمارا مال کا نقصان ہوگا اور جھوٹ بولیں گے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے۔ ورنہ پیارے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ سچ بولنے والا کبھی ناکام ہوا ہے؟ لیکن ہمارے یقین کی کمزوری کی بنیاد کے اوپر اگر 2 روپے کا نفع نظر آیا تو بولو بجائے سچ کے کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو، جھوٹ بول لیتے۔ یہ یقین آنا چاہیے۔ صلہ رحمی کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہاری عمر میں برکت دے گا، لیکن کب دے گا؟ جب آدمی صلہ رحمی والا عمل کرے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، اس کے احکامات یقینی ہیں، اس کے وعدے یقینی ہیں، اس کے چھوڑنے پر جتنی وعیدیں ہیں وہ یقینی ہے، جنت کا یقین، جنت کا تذکرہ یقینی، جہنم کا تذکرہ یقینی، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات یقینی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت الف لام میم، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، آگے یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اور پہلی آیت کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم تمام کے ایمان کو ٹٹولا ہے کہ تمہارے اندر یقین کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جو میرے اللہ نے کہہ دیا وہ یقینی ہے، جو میرے نبی نے فرما دیا وہ یقینی ہے۔ ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط، ارے بولو، نہیں ہو سکتی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر سے ایک آدمی آیا، اے ابو درداء آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ کچے مکانات تھے، بڑی تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی تھی اور ایک کونے پر آگ لگ گئی۔ تو کسی نے آ کر یوں کہا اے ابو درداء جلدی سے جائیے، آپ کے مکان کو آگ لگ جائے گی۔ مکان کو آگ لگ گئی، ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، لیکن پہلی بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ دوربین نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، اپنے مکان اور محلے کو نہیں دیکھ رہے۔ آج کل تو آدمی جہاں کہیں جاتا ہے بولو اپنے کارخانے کو اور اپنے مکان کو دیکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ وہ زمانہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا آدمی آ کر کہنے لگا اے ابو درداء جلدی سے جائیے، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ بولے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تیسرے آدمی نے آ کر خبر دی، ابو درداء کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ چوتھے آدمی آ کر کہنے لگے اے ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی
اور ہوا بڑی تیز کی تھی اور آگ لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. جنہوں نے خبر دی اور آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے بڑے تعجب کے ساتھ کہنے لگے، اے ابو درداء، باہر سے دیکھ کر آنے والا تو یوں کہتا ہے کہ تمہارے مکان کو آگ لگ گئی، اور تم مسجد میں بیٹھ کر یوں کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، کیا بات تھی؟ بولے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا بتلائی. اب میرا کوئی یقین ہے، میں پڑھ کر چلا تھا، ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کی زبانیں غلط بیان کر سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، دعوت کی محنت کرنے والے کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے اس کے اندر کا یقین بنتا چلا جاوے، قرآن اور حدیث پر یقین آتا چلا جاوے، دین پر عمل کرنے کی بنیاد کے اوپر اس کا یقین ہو جاوے کہ یقیناً میرے اللہ کی مدد کا راستہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر دین اسلام سے ہٹ کر اگر تم نے زندگی کو قبول کیا، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی زندگی کا عمل دین اسلام سے ہٹ کر کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو قبول نہیں کریں گے. یہ ہماری دعوت کی محنت کا یقین ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے کارکنوں کا مسئلہ ہے. ہمارے اندر کی بے چینی، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت کی 3 بنیاد ہیں. دعوت کی محنت کی کتنی بنیاد ہیں؟ جیسے اس بلڈنگ کی بھی بنیاد ہے نا، ارے بولو، ہر ایک کا بیس ہوتا ہے نا، پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس کا بیسمنٹ، اس کا پایا. ایسے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں. پہلا فکر، پہلی کیا ہے بولو؟ فکر کرنا. دوسرا جان و مال کی قربانی، اور تیسرا فرمایا دعا کا مانگنا. یہ 3 چیزیں ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد ہے. ہمارا کام تقریر سے، تحریر سے اور تدبیر سے نہیں چلے گا، بلکہ ہمارا کام چلے گا فکر کی بنیاد کے اوپر، ہمارا کام چلے گا جان و مال کی قربانی کی بنیاد کے اوپر، اور ہمارا کام چلے گا دعاؤں کے ذریعے سے. اگر فکر سوال ہو گئی اللہ پاک ہم سے کام لے گا. ارے بولو، کام لینے والی ذات کون ہے؟ اللہ لے گا. اللہ ہمارے بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پورے کچھ میں اللہ پاک ہم سے کام لے گا. اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے، گھر گھر میں نمازیں زندہ ہوگی، تعلیم کے حلقے زندہ ہوں گے، ذکر کے حلقے زندہ ہوں گے. اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے گھروں میں آئے گی، اور پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے تمام شعبے میں ہمارے تمام جوانوں میں، تمام بوڑھوں میں، تمام مستورات میں، تمام بچوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں اللہ کا دین زندہ ہوگا جب یہ مجمع فکر کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا اس کا مشورہ ہو رہا ہے. کسی نے کہا آگ جلا دو، کسی نے کہا بیوغل بجا دو، کسی نے کہا گھر گھر جا کر ملاقات کر لو. جو اس وقت کے ادیان باطلہ کے طریقے تھے. لیکن کوئی بات طے نہیں ہوئی اور مشورے کی مجلس بکھر گئی.
ایک صحابی رسول ہے جو زیادہ مشہور بھی نہیں، خلفائے راشدین میں سے نہیں، عشر مبشرہ میں سے نہیں، لیکن فکر مند تھے۔ کیا تھے؟ ان کو کہنا سونے کا وقت نہیں ہے۔ فکر مند تھے۔ کیا تھے بولو؟ یہ فکر کے ساتھ پوری رات بے چینی کے اندر گزاری کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک بات آئی ہے، اور نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلانا اور کیسے جمع کرنا اس کی فکر ہو رہی ہے، اور کوئی بات ابھی مشورے کے درجے پر ہوئی ہے، کوئی فیصلے کے درجے پر نہیں ہوئی۔ اسی فکر اور بے چینی کے اندر پوری رات گزری۔ جب بے چینی ہوتی ہے، بولو رات کو نیند آتی ہے، آدمی کروٹیں بدلتے۔ یہ بے چینی اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ مطلوب ہے۔ میرا پورا محلہ، میرا پورا گھرانہ، میرا پورا خاندان، میری پوری قوم اب نمازی کی کتنی تعداد ہے؟ میں نے صبح میں پوچھا، لیکن میں نے تھوڑا ہلکے انداز سے پوچھا، ہماری بستیوں میں بولو نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے فیصد ہے؟ گزشتہ جب جماعت ہماری چلی تھی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر بتلایا ہمارے علاقے میں 2% نماز ہے۔ کتنی؟ اب بتاؤ، جس بستی میں 98% نماز نہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے اترے گی؟ اللہ کی مددیں کیسے اترے گی؟ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے اتروانے کا سب سے آسان راستہ نماز ہے، کہ تم اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ دعاؤں کے ذریعے سے مسئلے حل ہوں گے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ پاک کا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ پاک ایک دعا کو قبول فرماتا۔ اگر یہ پوری امت 5 نمازیں پڑھے اور ہر نماز کے بعد اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ کتنی دعائیں قبول ہوگی؟ مہینے میں کتنی ہوگی؟ 150 کتنی؟ اور پورے سال میں 1800۔ اگر یہ پورا مجمع نماز پر لگ جاوے اور ہر نماز کے بعد ایک دعا اللہ پاک قبول فرما لے تو کیا 1800 مسئلے ہمارے پورے سال بھر میں تھوڑے آئیں گے؟ دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں، یہ تمام چیزیں لانے کے لیے ہماری اپنی ذاتی زندگی میں فکر ہونی چاہیے، قربانی ہونی چاہیے، امت کا درد و غم ہونا چاہیے۔ یہ 4 مہینے والوں کا جوڑ اسی لیے ہے تاکہ ہماری بے چینی، ہماری فکروں کے نتیجے پر اللہ پاک پورے علاقے کو قبول کر لے۔ ہم لوگ ایک جگہ گئے، 310 مکانات ہیں۔ کتنے بولو؟ ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کے 310 مکانات میں کتنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگے مولانا 303 مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے۔ کتنے؟ ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ گزشتہ دسمبر کے اجتماع میں جب پورے علاقے میں سفر کیا، آپ کے یہاں پوچھا تو آپ کے لوگوں نے کہا ہمارے یہاں 2% نماز ہے۔ ایک علاقے میں گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے حلقے میں 10 مسجدیں ہیں۔ پوچھا نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولے 100% نماز زندہ ہے۔ کتنی؟ ارے بولو 100%۔
پھر مولانا نے پوچھا یہ تو مردوں کا حال ہے. بھائی مرد لوگ مسجد میں آ گئے, کتنے مکان ہیں؟ تو بولے 50 مکان ہیں, 100 بالغ مرد ہیں, 100 کے 100 نمازی ہو گئے. مرد مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے والے بن گئے. لیکن مستورات. اب مولانا نے دوسرا سوال کیا کہ بھئی مردوں میں تو ماشاءاللہ 100% نماز زندہ ہے, لیکن مستورات کا کیا حال ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا مولانا مردوں سے زیادہ مستورات نماز کے پابند ہے. کیا مطلب؟ بولے جیسے ہی اذان ہو گئی تمام مستورات اپنے کھیتوں میں چھوڑ دیا, اپنے پکانے کے کچن کو چھوڑ دیا, اپنی مشغولی کو چھوڑ دیا, اور سب کے سب نماز میں لگ جاتے ہیں. کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز کا پڑھنا. ہمارے یہاں اتنی نمازوں کی تعداد ہے. پھر ایک علاقے میں ہم لوگ گئے, مثلا فجر کی نماز میں 80 آدمی آتے ہیں, 80 آدمی, اور فجر کی نماز کے بعد ان کا مشورہ ہوتا ہے. سب کے سب بیٹھ گئے. مسجد کے مشورے میں پورا مجمع بیٹھ گیا. 2 آدمی چلے گئے. میں نے ان کو پوچھا بھائی یہ 2 آدمی کیوں چلے گئے؟ بولے جب سردی کا زمانہ ہوتا ہے تو ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے, وہ بچوں کی وردی مارتا ہے, اور ٹھنڈی میں نماز تاخیر سے ہوتی ہے تو اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ گرمی کے دنوں میں تو بیٹھتا ہے لیکن سردی کے دنوں میں نہیں بیٹھتا, اور ابھی سردی کا وقت ہے, اسکول کی وردی مارنے کے لیے گیا. اور میں نے پوچھا دوسرا آدمی؟ تو کہنے لگا اس کے والد بہت بیمار ہے, اور وہ آدمی جو بیمار ہے وہ مسجد تک نہیں آ سکتے, یہ جا کر ان کو نماز پڑھائے گا, وضو کرائے گا. یہ جلدی سے اس لیے جاتا ہے کہ میرے والد کی نماز قضا نہیں ہو جاوے. ورنہ فجر میں 80 آدمی آتے ہیں, 78 آدمی مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہیں. لوگوں نے دعوت کی مبارک محنت کا نفع اٹھایا. ہمارے یہاں بھی 70 سال سے دعوت کی محنت کا کام چلتا ہے, لیکن ابھی تک بولو 100% نماز زندہ نہیں. اسی سفر میں ہم آگے بڑھے, ایک علاقے میں گئے. بھئی آپ کے یہاں مانوس مکان, انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا ہمارے یہاں مانوس مکان 315 ہے. بھائی نمازیوں کی تعداد بولے 100% ہے. اچھا تمہارے یہاں علماء کتنے ہیں؟ ایک سوال یہ کیا. ہمارے یہاں اگر کوئی گاؤں میں 315 مکان ہو تو کتنے عالم ہوں گے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ارے بولو. 2-3. اس بستی میں 315 مکانات تھے, کتنے علماء ہوں گے؟ بولو بولو نا, طاقت کے ساتھ بولو نا, کتنے ہوں گے؟ اور کسی کو بولنا ہے زیادہ, اور کسی کو بولنا ہے. آپ کے وہاں تو 2 ہوتے ہیں اور دوسرے علاقے میں 100 بتلا دیے, اور ابھی تو لوگ تیار ہے کہ 100 سے بھی زیادہ بولے. ارے بولو کتنے ہیں؟ 250. اور کسی کی طاقت ہے اس سے زیادہ بولنے کی, 250 بولنے والے بول رہے ہیں. اب اپنا بھی سوچ کے چلنا. 290 علماء ہے. کتنے؟ 290 علماء ہے.
یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بدلا، اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، اپنے گھروں کو تعلیم کے حلقے سے نوازا اور اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنایا، تو 315 مکانات کے اندر اللہ پاک نے وہ دن دکھلائے کہ 290 علماء موجود ہے۔ یہ گجرات کی میں بات کرتا ہوں۔ ہم بہت خوش فہمی میں نہیں رہے، ہمارے یہاں تو بہت تبلیغ کا کام ہے، اور 5 جماعتیں نکل گئے، اور سال میں 4 مہینے کی 1 جماعت نکل گئی، 2 جماعت نکل گئی، اور 3 سال میں 1 مرتبہ بیرون کی جماعت نکل گئی، اور 10 دن کی مستورات کی جماعت بالکل تیار ہے۔ ہم خوش فہمی میں نہ رہے۔ ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے 100% نماز زندہ ہو، 100% اللہ کے احکامات زندہ ہو، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو۔ مسجد میں داخل ہو رہے اور الٹے پیر سے داخل ہو گئے، اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ کے طور پر ہمارے گھروں میں بیلوں کی طرح داخل ہوتے ہو، تم کو میرے گھر میں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، ایک مرتبہ زندگی میں بھول ہو گئی اور الٹے پیر سے داخل ہو گئے، اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ آئی اور یوں کہا بیلوں کی طرح داخل ہوتے ہو۔ انہوں نے اپنی سرنیم سفیان ثوری، ثور کا معنی بیل، ایک مرتبہ الٹے پیر سے داخل ہو گئے اور اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوئی بیلوں کی طرح داخل ہوتے ہو، ہمارے گھر کا داخلے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اپنی زندگی کی سرنیم سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ لگا دیا۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے، ایک مرتبہ میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا 20 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، 17 آدمی الٹے پیر سے داخل ہوئے۔ اگر ہم دونوں کا فرق ملاوے تو جہاں 290 علماء ہو گئے اور اگر محنت چھوٹی تو 20 آدمی میں سے 17 آدمی الٹے پیر سے داخل ہو رہے۔ حالانکہ قیامت تک کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو دعوت کی محنت کے ساتھ متصب کیا اور ایمان بھی بنا، نماز بھی بنی، اللہ کا تعلق بھی بنا، حقوق بھی ادا ہوئے، آخرت کی فکر بھی آئی اور ہر عمل میں اللہ کی رضامندی کا جذبہ بھی ہوا اور پورا جان پورا مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگایا۔ تو صحابہ کیا فرماتے تھے؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ، کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیا بات تھی؟ اس لیے کہ اپنی جان و مال کو لگایا اور دعوت کی محنت کے نتیجے پر اپنی زندگی کو نمایاں بنایا تھا، اللہ کے حکموں والی اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا تھا۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں یہ دعوت کی محنت کرتے ہوئے یہ یوں کہتے تھے، کنو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں میرے جیسے ہو جا؟ معلوم ہے اب تم بیٹھو نا کیسے ہو؟ ارے بولو، جواب دے گی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے دعوت کی محنت کے ساتھ ہم کو چلایا اور ماشاءاللہ 4 مہینے لگ گئے، کئی لوگوں کے کہیں زیادہ مرتبہ لگ گئے، 20 سال سے چلے لگ رہے، 20 سال سے کبھی گشت ناغہ نہیں ہوا، 20 سال سے 3 دن کی محنت میں چلتے ہیں، لیکن ابھی زندگی میں فرق نہیں آیا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد، ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں، پہلا فکر، دوسرا جان و مال کو قربان کرنا اور تیسرا دعا کا مانگنا۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ نماز کے متعلق جمع کرنے کا مشورہ چل رہا ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو وہ پوری رات بے چینی میں گزاری۔ کون؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، جن صحابی کا نام ہے، جو خلفائے راشدین میں بھی نہیں ہے، عشر مبشرہ میں نہیں ہے، جن کی روایتیں بہت زیادہ نقل نہیں ہوتی، لیکن ایک فکر تھی۔ خواب کے اندر اللہ پاک نے اذان کے کلمات سکھلائے ہیں۔ جو آدمی فکر مند ہوتا ہے اس سے اللہ پاک کام کو لیتے ہیں، اور جو بے فکرہ ہوتا ہے اس کا تو گش بھی چھوٹ گیا،
اس کی تو نماز بھی چھوٹ گئی، اس کی تو تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی، اس کا تو سالانہ چلہ بھی چھوٹ گیا، اس کے مہینے کے 3 دن بھی چھوٹ گئے، اس کے تو 2.5 گھنٹے بھی چھوٹ گئے، اور اس کے تو گھر گھر کی ملاقات کا نظام بھی قابو میں نہیں ہے۔ اور جو فکر مند ہے، ہم لوگ ایک مرتبہ دہلی میں تھے، ہم بھی ایئرپورٹ پر پہنچے سورت جانے کے لیے، ایک ہمارا دوست بھی آیا۔ میں نے پوچھا بھائی تو کل پیر کے دن جانے والا تھا دہلی سے سورت، آج کیوں آ گیا؟ بولے مولانا میں کمپنی کے کام سے آیا تھا اور کمپنی نے آنے جانے کی ٹکٹ میری دی ہے، تو میں نے کہا پھر کل آنا چاہیے، آج تو نے کیا کیا؟ بولے میں نے اپنے پیسے سے ٹکٹ خریدی۔ میں نے کہا کتنے کی؟ بولے 5,000 روپے کی۔ بھئی ایسا کام کیوں کیا؟ بولے میرا گشت کا دن ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور 32 سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناغہ نہیں ہوا۔ کتنے سال ہو گئے؟ اور پھر کہنے لگا مولانا 5,000 روپے میں اگر ایک گشت مل گیا تو سستا سودا ہے۔ 5,000 روپے میں اگر ایک گشت مل گیا تو بولو سستا سودا ہے۔ 5-10 ہزار روپے کا نقصان ہوا یا بکری میں کمی آ گئی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی تو یہ سستا سودا ہے۔ میرا سالانہ چلہ پابندی کے ساتھ لگ گیا، اور اگر میرا نفع میں نقصان نظر آیا، نقصان نہیں ہوگا لیکن ایسا لگا کہ میں دکان بند کر کے چلا جاؤں گا اور میرا نفع میں نقصان ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا چلہ لگ گیا، میری 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو گئی، میرا 5 نمازوں میں گشت تو روزانہ کے 5 گشت تو 40 دن کے اندر 200 گشت ہو گئے۔ ایک گشت دنیا آخرت کی تمام بلائیاں لانے کے لیے کافی ہے۔ یہ فکر ہماری زندگی میں منتقل ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اذان کے کلمات خواب کے ذریعے سے سنے، کسی نے پوری اذان کے کلمات سکھلائے، یہ جلدی سے دوڑے، بھائی حل ہو گیا۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ تھا اور اسی بے چینی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی اور پوری رات بے چینی کے ساتھ گزری۔ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے سے پورے اذان کے کلمات سکھلا دیے۔ اب یہ جلدی سے گئے اور انہوں نے یوں کہا، اے اللہ کے نبی، خواب کے ذریعے سے اللہ نے اذان کے کلمات میرے کو سکھلا دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بلال کو اٹھاؤ، بلال کو آواز دو، بلال کو بلا کے لے آؤ۔ یہ بلال کو بلا کر لے آئے، اب ان کو اذان کے کلمات بتلا دو، اور حضرت بلال سے کہا اوپر اونچی جگہ پر کھڑے رہ کر اذان کے کلمات کو کہو۔ جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر کو گھسیٹے ہوئے، چادر جو اوڑھ کر سوئے تھے وہ چادر کے ساتھ گھسیٹے ہوئے آئے اور آ کر یوں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے بھی یہی کلمات خواب کے ذریعے سے سیکھے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بھی آج کی رات کے اندر یہ تمام کلمات کو سیکھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ سبقت لے گئے، اب قیامت تک جتنی اذان ہوں گی بولو کن کے حصے میں جائے گی؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے حصے میں۔ فکر کرنے کی بنیاد، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ کرنے والوں کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اپنی بہت بڑی آخرت کے بنانے کا موقع اللہ نے دیا۔ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے لینے کا مسئلہ اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے۔ ہم اپنی نماز پر ایسی محنت کریں اور ایسی نماز کو نمایاں بناوے کہ نماز کے بعد جو کچھ مانگے اللہ پاک ہماری مانگوں کو پوری کر دے۔ ہم تو اوروں کی طرح نماز پڑھتے اور نماز کے بعد سیدھے بھاگ جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تمہارے مسئلے نماز کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے اللہ پاک حل کرے گا۔ اگر نماز پڑھ کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ نماز کے باوجود بھی ایک آدمی گناہ کرے، چگلی کرے، غیبت کرے، نافرمانی کرے، چوری کرے اور ناجائز کام کو کرے، تو بولو وہ نماز کے بنانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ نماز کی کیفیت ہماری بننی چاہیے کہ جب بھی مسئلہ آ جاوے ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہے اور اللہ پاک ہمارے مسئلے کو بولو۔ حضرت شیخ نے کلی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ارے بولو، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو منتقل کرتا تھا، ایک آدمی آ کر کہنے لگا بھائی میرے کو بھی لے جاؤ نا، وہاں جانا ہے۔ اگر میں پیدل چل سکتا تو چلتا، لیکن میرے پاؤں میں تکلیف ہے۔ جب ان کو بٹھایا اور جو راستہ عام تھا وہاں لے جانے لگے، اس نے کہا بھائی یہ راستہ بہت اچھا ہے۔ بھائی میں نے نہیں دیکھا۔ ارے میں نے دیکھا ہے، اور گھاس سارا بھی بہت ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ لے کر گیا اور وہاں پہنچ کر ویرانہ جنگل میں ختم ہو گیا راستہ۔ اب اس نے کہا چلو تیرے کو بھی ماروں گا اور تیرے تمام سامان کو بھی لوٹوں گا۔ ارے بھائی میرے کو چھوڑ دے۔ بولے نہیں، اچھا میرے کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دے۔ کتنے رکعت؟ بولے یہ جتنے دکھتے ہیں نا مرنے والے، جو لاشیں نظر آتی ہیں نا، وہ بھی تیرے ایسے کہتے تھے، لیکن ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس نے کہا میرے کو 2 رکعت کا موقع دے دے۔ لیکن نماز پر محنت ہوئی، نماز کے ذریعے سے اپنے اللہ سے مسائل کے حل کرنے کو سیکھا تھا۔ اب وہ تو نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگا، اور اللہ پاک کی طرف سے غیبی نظام چلا۔ حضرت شیخ نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ تو اللہ کی مدد آ گئی اور آسمان سے فرشتہ اترا اور اس کی گردن کو مروڑ کر کے اس کو ختم کر دیا، اور یہ جلدی سے دوڑا۔ کون ہے؟ بولے تیری دعا پر، پہلے تیرے دعا پر آسمان کے دروازے تک آواز پہنچی اور فرشتوں کا نظام حرکت میں آ گیا، اور اللہ پاک نے میرے کو تیری مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ وہ نماز میرے تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ اتنے پرانے 20 سال کے چلے لگ رہے، 30 سال سے گشت ہو رہا ہے اور 30 سال سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، یہ تمام صفات سے ہماری زندگیاں مزین ہونی چاہیے، اللہ کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بولو گہرا نہیں ہے۔ یہ تیسرا نمبر جو علم و ذکر ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اور بیت اللہ کے طواف کے بیچ کے اندر اس کے کندھے پر ایک بچہ ہے، اور یہ اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ گزرا ہوا زمانہ کتنا قابل شکر ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے اے میری بہن، ہر زمانہ اللہ کے قابل شکر ہے۔ بولے نہیں، میرے ساتھ جو واقعہ ہوا واقعی میں ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کا شکر کیے بغیر چارہ نہیں۔ کیا ہوا؟ بولے ایک مرتبہ ہم کشتی میں سوار تھے اور طوفان ایسا آیا کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ بولے ایک تختہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اور میرا بیٹا، اور ایک تختہ ایک حبشی غلام کے ہاتھ لگ گیا تو اس کی بھی حفاظت ہو گئی، باقی پوری کشتی والے ڈوب کر کے مر گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ بولے صبح کا چاندنا ہوا تو میں اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی کہ میں کنارے پر لگا دوں، میں نے دور سے دیکھا کہ ایک حبشی غلام بھی ہے، وہ بھی تختہ پکڑ کر اپنی جان بچا کر آ گئے، اور اس نے اپنا تختہ میرے تختے کے قریب لگا دیا اور میرے کو کہنے لگا میں تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کروں گا۔ کہاں؟ ارے بولو کہاں؟ سمندر کے بیچ میں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، لیکن جس کا دل
ایمان سے خالی ہے اور جس کو آخرت کا خوف نہیں ہے اور جو مرنے کے بعد کی زندگی کو پہچانتا نہیں ہے، وہ تو ہر حالت میں گناہ کرے گا، وہ تو مسجد میں آ کر بھی کرے گا، وہ تو بیت اللہ میں جا کر بھی چوری کرے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدن پر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا بدن کا استعمال صحیح ہو جائے گا، اگر وہ غلط ہو گیا تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی غلط نکلیں گے۔ الا وہی القلب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسانوں کا دل ہے۔ عورت نے کہا کہ ایسے وقت میں تو گناہ کی درخواست کرتا ہے؟ بولے ہاں۔ اس نے سوچا کہ چلو کوئی بہانہ نکال لے، اپنے بیٹے کو چوٹی بھری تاکہ یہ رونا شروع کر دے وے، اور اس نے کہا اس کو خاموش ہو جانے دے، پھر اپنے دیکھتے ہیں۔ لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور جو گناہوں کے چکر میں رہتا ہے، اور دوستو بزرگوں نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، اس نے بچے کو اٹھایا اور سیدھا سمندر میں ڈال دیا۔ یہ بچہ رکاوٹ کا ذریعہ ہے، یہ کام تو ہو کر رہے گا، لیکن اس کا تعلق کس سے تھا؟ بولو، ارے بولو، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اپنے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اور اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور روزانہ اللہ کے سامنے دعا مانگ کر اپنے تعلقات کو مضبوط کیا تھا۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا امن یجیب المضطر اذا دعا، جب ایک آدمی اضطرار کی کیفیت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک سوال کرتے ہیں ارے بتاؤ مضطر کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ وہ اضطرار کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب یہ عورت نے اللہ سے دل میں کہا اے اللہ تو اس سے نمٹ لے اور میرے کو گناہوں سے بچا لے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ارے بولو، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں اور روزانہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے مانگ کر کے اپنے اللہ کے تعلقات کو مضبوط کرنا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پاک بھی اس کے بن جاتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کو اپنا بنانا پڑے گا۔ جب بھی کوئی مسئلہ آوے دعا نہیں مانگنے کی ضرورت، صرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو، اللہ پاک تمہارے مسئلے کو حل کرے گا۔ رابعہ بصریہ عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، دعا مانگ کر کے اب اپنے کچن میں جا رہی ہے کہ میرے شوہر آ کر کیا کھائیں گے، چلو کھانا پکا لے وے، تو پیاز نہیں ہے۔ اب اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ارے بولو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک پرندہ وہاں سے گزرا، اس کی چونچ کے اندر پیاز ہے اور اوپر سے اس نے گرایا، سیدھا رابعہ بصریہ کے دامن میں آ گیا۔ اللہ نے اس کی ضرورت کا انتظام کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ جب بھی مسئلہ آئے گا تو ہم دکان، مکان، پلاٹ، مزدوری، کھیتی باڑی اور بزنس اور اسی کے چکر میں اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے۔ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے دعوت کی مبارک محنت کو کرتے کرتے، لیکن ابھی ہماری نگاہ غیر اللہ پر اٹکی ہوئی ہے۔ کس پر؟ بولو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور فرشتے آئے، اے ابراہیم اگر تم کہو تو پانی کو برسا دے۔ ہوا کا نظام چلانے والا آیا، فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم تم کہو تو ہوا کو چلا دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ایک اکیلے اللہ پر جمی ہوئی ہے۔ کہنے لگے اگر تم اللہ کے حکم سے آئے ہو اور اللہ نے تم کو حکم دیا ہے پانی ہوا کے برسانے کا تو کر دو، اور اگر تم اپنی طرف سے آئے فلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے تمام احوال کو جاننے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ نظام تو اللہ چلائیں گے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کرتے کرتے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔
تو اس عورت میں دل میں اللہ سے کہا، اے اللہ تو اس کو نمٹ لے۔ سمندر سے ایک جانور نکلا اور اس کو لقمہ بنا دیا۔ کس کو؟ حبشی غلام کو۔ اب یہ آگے بڑھتی گئی تو ایک دور سے کشتی بڑی اسٹیمر نظر آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ حرکت دیا کہ بھئی میرے کو بچا لو، میں سمندر کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہوں۔ وہ چھوٹی بوٹ لے کر آئے اور اس عورت کو بٹھا کر اس بڑی کشتی میں لے جانے، اسٹیمر تک لے جانے لگے۔ وہ جب داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس پر تو اپنا بچہ موجود ہے، جو بچہ حبشی غلام نے سمندر میں پھینک دیا وہ بچہ اسٹیمر میں موجود ہے۔ اس نے اس کو چمٹ لیا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، او میرا بیٹا، او میرا لال، او میرا۔ اسٹیمر والے سب تعجب میں پڑ گئے، یہ کہاں سے آئی؟ ارے بھائی تو کون ہے؟ بولے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ کیا ہوا؟ بولے ایسا ہوا کہ کشتی میں سوار تھے اور ہوا تیز چلی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور میں اور میرا بیٹا تختے پر بچ گئے، ایک حبشی غلام بھی بچ گیا اور اس نے برائی کی نیت کر لی۔ میں نے اپنے بچوں کو رلانے کے لیے چونٹی بھری اور اس نے اٹھا کر بچے کو پھینک دیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے جانور کو نمودار کر کے اس حبشی کا تو لقمہ بنا دیا، اور میں نے اللہ کے سامنے مدد کا معاملہ کیا، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے تم لوگوں کو بھیج دیا، میری جان بچ گئی، میں تو اس بچے کی ماں ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کشتی والے، اسٹیمر والے، سن، ہم بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے اور دور سے ایک جانور نظر آیا اور اس کی پشت پر یہ بیٹا تیرا بیٹا تھا، اور ایک آواز آئی، اگر تم اس کو اٹھاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری کشتی کو سمندر میں ہم غرق کر دیں گے۔ ہم نے فوراً آواز سن کر اس کی طرف لے گئے اور جانور کی پیٹھ سے اس بچے کو اٹھایا اور ہم نے اس کو کھلایا، پلایا، نہلایا اور اس کو لے کر چلے، اس لیے کہ اس کی حفاظت پر، اس کے اٹھانے پر ہماری پوری اسٹیمر کی حفاظت کا وعدہ تھا، تو یہ تو اس طریقے سے ہم کو ملا۔ تو کہنے لگے تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ پاک نے تمہاری بھی مدد فرمائی اور اللہ پاک نے میری بھی مدد فرمائی۔ یہ کیا تھا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں۔ اس محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ارے کس سے؟ آن لائن میں ہونے چاہیے۔ رات کو 12 بجے کوئی فون کرتا ہے، ارے بھائی 12 بجے تو نے فون کیا تو میں نے دیکھا کہ تو، ارے بولو، آن لائن میں تھا۔ تیرے کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جلدی سے سو جانا چاہیے، جلدی سے تہجد میں اٹھ جانا چاہیے، اس کی بجائے تو کیا تھا؟ تو آن لائن میں کس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور جب اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز میں آن لائن میں ہو جاتے ہیں تو پھر نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے، تہجد بھی چھوٹ جاتا ہے، مانگنے کو بھی چھوٹ جاتا ہے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں روزانہ صبح صادق سے پہلے 2.5 گھنٹے پہلے بیدار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور دعا میں لگ جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ دعا میں لگاتے ہیں۔ کتنے؟ اپنے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، خاندان کے لیے۔ ایک دن میرے کو بھی ملے، میرے کو بولے تیرے نام کی بھی میں روزانہ دعا مانگتا ہوں۔ یہ مدارس، یہ محتمم صاحب، یہ شیخ الحدیث، یہ جماعتیں، یہ فلاں رشتہ دار، یہ پورا خاندان، 1.5 گھنٹے۔ اور اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہے اپنی ضرورت کا مانگنے والا، ہے کوئی اپنے مسائل کا چاہنے والا؟ اور ایسے وقت کے اندر میں اور آپ بولو، یہ محنت کا خاصہ ہے کہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو قبول کرے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاوے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاوے، اللہ پاک اس کے مسئلے کو حل کر دے۔
یہ تبلیغ میں جانے کے وقت میں یوں کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارے دنیا میں آئے تو کیا لے کر آئے تھے؟ اللہ نے سبق سکھلایا، اے بیٹے تو دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا، آج تو مکان کا مالک ہے، آج تو نے 2000 روپے کی چشمے کی فریم پہنی ہے، تیرے جیب کا موبائل کتنے روپے کا ہے؟ تیرا گھر کتنے روپے کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں غریب ہوں، ہمارے علاقے میں پوچھتا ہوں تمہارا مکان کتنے کا؟ بولے 5 کروڑ۔ تمہارا کتنے کا؟ بولے 2.5 کروڑ۔ تمہارا کتنے کا؟ تو کروڑ پتی کی اولاد ہے سب۔ کون ہے؟ آپ کو بھی میں پوچھوں؟ آدمی کہتا ہے اوہ، جب تشکیل ہوتی ہے تو آدمی منہ ایسا بناتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، غریب، مفلس۔ نہیں، اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کا موقع اللہ پاک نے ایک ہی موقع پر دیا ہے اور ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ ہمارے 4 مہینے کس نے لگوائے؟ ارے بولو۔ اور جب بھی گئے تو اللہ کی مدد آئی کہ نہیں؟ کس کے ساتھ اللہ کی مدد آئی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن جب نکلنے کا نام ہوتا ہے تو آدمی دائیں بائیں نیچے دیکھتا ہے، یہ نیچے دیکھنے کا وقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اس کو یوں کہا گیا کہ تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کا نام یعقوب ہوگا، اس کی اولاد ہوگی، اس کا نام یوسف ہوگا۔ تو وہ ہنستی رہی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ جب اس کو یوں کہا گیا تو میں بانجھ عورت، میرے شوہر بوڑھے، اور میرے کو کیسے بچہ ہوگا اور اس کا نام اسحاق رکھیں گے؟ وہ ہنسنے لگی۔ اللہ پاک کہنے لگے کیا اس سے پہلے تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئی؟ ایسے جب بھی تشکیل ہوتی ہے تو ہم بھی اللہ کی مدد کو بھول جاتے ہیں۔ ارے بولو، پہلے سائیکل نہیں تھی، پہلے بولو، آج سے 50 سال پہلے سائیکلیں نہیں تھی۔ سائیکل کس نے دی؟ ارے بولو۔ اور 30 سال پہلے بائک اللہ نے دیا، 2 ویلر بائک کس نے دی؟ اور ابھی آخری 10 سال سے ہر گھر میں کیا ہے؟ 4 ویلر کس نے دی؟ کون سی محنت پر ملی؟ اس دین اور دعوت کی محنت پر ملی۔ اور آدمی بھول جاتا ہے عزتیں کس نے دی؟ ہم جاتے ہیں تو شاہی دسترخوان اللہ پاک لگواتے ہیں، ہماری کوئی ٹھیکیداری ہے، ہماری کوئی برانچ ہے، ہمارے کوئی ملازم رہتے وہاں؟ یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی طرف سے۔ لیکن جب تشکیل، تم لوگ نہیں بھولتے ہو، وہ تو میں ہمارے صورت کی بات کرتا ہوں، جب میں ان کی تشکیل کرتا ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھی لوگ نہیں بھولیں گے، کچھی لوگ بھولنا، کچھی لوگ نہ بھولن۔ تو نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ لگاؤ گے؟ ذرا زور سے تو انشاءاللہ بولو۔ کون کون لگائے گا؟ ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔